آگے دیکھیے رکوع نمبر 10 71 سے 76 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری نوٹ کریں. اللہ آپ کا بچہ کسی اور کے نام پہ ڈال دے, آپ کہیں گے ہائے میرا بچہ کدھر گیا, آپ کہنا بچہ ہی پلوانا تھا نا, اللہ نے کسی اور عورت کو تمہارا بچہ دے دیا. کتنی ناشکریاں بندہ کرتا ہے, اور نیکیوں کے نام پہ جب کرے تو دل زیادہ دکھتا ہے. کیا فرمایا, واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے, بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. پوتے کا لفظ آ گیا آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے نا, گرینڈ سن, گرینڈ ڈاٹر. اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں, کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے. کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی, ذرا سا انٹلیکچوئل قسم کی اگزامپل ہے, توجہ رکھیے گا. دو لوگ ہیں, آپ تصور میں لائیے, جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے, کہیں بھی سے بھیج دو کوئی بھلائی نہیں لاتا, یعنی بدھو قسم کا ہے, بیچارہ بھولا سا کہہ لیں. کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ شرک کی بات کی گئی ادھر, یعنی ایک رب کا ہونے والا اور گلی گلی پھرنے والا برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو ایک آیت ایمان سے متعلق سورۃ نحل 72, وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اس آیت کو پڑھ کر بڑے بوڑھوں کی ایک دعا یاد آ گئی, دودھوں نہاؤ پوتوں کھلاؤ. تو میں آپ سب کو دعا دوں گی اللہ آپ کو لمبی عمریں دیں, آپ اپنے پوتے پوتیوں ان کی بھی خوشیاں دیکھیں, آپ اپنی نسلوں کو دیکھیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں پوتے پوتیاں, جن کے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ان کو ہی دین پہ لے آئیے اگر اپنے بچوں پہ محنت نہیں کر سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے بچے بڑے ہو گئے اب کیا کریں, آپ ان کے بچوں کو پکڑیے, وہ بڑے خوش ہوں گے, اماں بیبی سٹنگ کریں, لے جائیں اماں ان کو جائیں, وہ تو ان کو تو ان کی بیگم کو جاب کرنی ہے. تو بہرحال پوتے پوتیوں کا بھی خیال رکھیے. کیا سیکھا اپنے ماتحت لوگوں سے نرمی سے پیش آنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری نہیں کرنی. رکوع نمبر 11 77 سے 83, اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور نعمتیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے, اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے. دیکھیے کتنا ناممکن عمل تھا, کبھی نہ کوئی مانتا اگر اپنی آنکھوں سے ہر وقت یہ بچے پیدا ہوتے نہ دیکھتے. اللہ چاہتا میں درختوں پہ لٹکا دیتا, بیلوں پہ اگے ہوتے, بارش کے ساتھ آ رہے ہوتے, اور وہ جیسے بچپن میں جھوٹ بولتے تھے وہ پری آ کے دے گئی ہے یہ بچہ, وہ کھڑکی سے آیا, وہ روشن دان سے آیا. اس دور کے ہم جیسے بھولے بچے تھے. آج کا بچہ ماں کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے کہتے مائی بردر از ان سائڈ, اور اگلا دور ہونا اندر والے نے بھی ای میل میں جواب دینا آئی ایم اوکے ہاؤ آر یو فیلنگ, اور یہ ہونا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر. یہ سارے جی پی ایس لگنے ہیں, ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. ذرا اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیے گا, کان پکڑے, نرم سافٹ کڑکڑا سا. اگر ہڈی ہوتی کان میں, پہلے ہی ہمیں دوسروں کی باتیں چبھتی ہیں, پھر تو پتہ نہیں ہر بات ہی چبھنی تھی. اور اگر یہ زبان میں ہڈی ہوتی تو پھر ہم کتنے کٹھور ہوتے, ہم کتنے کند ہوتے ہیں, کتنے کڑوے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے. اپنی ماسیوں پہ ہم کیسے بولتے ہیں, کیسے چیختے ہیں, اور بیچارہ کوئی ہم سے ادھار لے کے نہ لوٹا سکے, پھر ہماری زبان جو چلتی ہے سارے گرامر کے سیگے یوز کر لیتے ہیں اس کی بدخوئیوں میں. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.
کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ یہی بات سورہ ملک میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اب بڑی نشانیاں ہیں۔ پرندوں کی بات آئی ہے، ٹیم ورک ہے ان میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرندے اکٹھے اڑتے ہیں، ایک آگے وی شیپ، کس طریقے سے پرندے ایک پرندہ آگے پھر دو پیچھے پھر دو ایسے چلتے ہیں، وی فارمیشن۔ اگر کوئی ذرا سا الگ ہو جائے نا، وہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، وہ جو واک کرتے ہیں بےچارے، وہ کل جب پہاڑ پہ چڑھنا تھا نا تو جو مرد تھے لوگوں کے وہ پہلے نکل گئے، تو عورتیں بعد میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مردوں نے تو فٹافٹ چڑھ جانا ہے، تو ہم نے تو اپنے گوڈے گٹے اٹھا کر چلنا ہے، مشکل ہوگا۔ تو عورتوں کو وہ کہہ رہے تھے تم پہلے چلی جاؤ، تم لوگوں نے دیر لگانی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ عورتیں بھی تو پھر اپنے حساب سے چلتی اٹھتی ہے نا۔ تو پرندہ جب ایک اکیلا ہوتا ہے نا تو دوسرے دو پرندے آ کے اس کے آگے پیچھے آ کے ایک وی بنا لیتے ہیں۔ آج ہم کسی ایک کی لیڈرشپ میں آنے کو تیار ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب بڑے ہیں۔ جب بڑائی دل میں ہوتی ہے بندہ کسی کے انڈر نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہاں پرندوں کی ٹیم ورک کی بھی بات کی، اب آگے آپ کے گھروں کی باتیں آ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، حکم ماننے والے بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی؟ نعمتوں کے ساتھ ہماری ناشکریوں کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اور حقیقت ایک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق نحل 79، بڑا خوبصورت جملہ آپ کو لکھانے لگی ہوں پرندوں کے بارے میں۔ عَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ، پرندوں کو ہواؤں میں تھامنے والا رب ہی ہمیں مشکلوں میں تھامتا ہے۔ سچ ہے جی۔ اور ایک اور لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے، جو رب درختوں کی شاخوں پہ بیٹھے ہوئے پتلی پتلی ٹانگوں والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں بھی تھام لے گا، تم توکل کر کے تو دیکھو۔ تو پرندوں کی اڑان بھی ٹیم ورک اور اطاعت کا سبق دیتی ہے۔ مل کے کام کیجئے، اچھے طریقے سے کام کیجئے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیں، زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ فیتھ ان ایکشن، گھروں میں سکون کے لیے ماحول کو پرسکون بنانا، نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12، 84 سے 89، امت کے خلاف رسول کی گواہی۔ ذرا سا کان لگائیے، قیامت کا منظر ہے۔ ہمیں سفارش کی امید تھی اور وہاں شکایت لگنے لگی۔ آگے بھی آئے گا سورہ فرقان میں، یہاں بھی انداز ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کفار کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ یہ ڈھیل دیے جائیں گے، اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ سوچیے ذرا کیا حال ہوگا اس دن ان لوگوں کا۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کے فتنے اٹھانے کا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے۔ کون؟ اس قوم کا نبی۔ اور تجھے، کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے
مسلمانوں کے لیے، اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ کیا پتہ چلا قیامت کے دن انبیاء کرام بھی گھبرا رہے ہوں گے، ہمیں آج ہی اس کی سختی سے پناہ مانگنی ہے، قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل کرنی ہے اور شہادت حق کا کام کرنا ہے، جب جہاں جس طرح اللہ کام لے لے۔ آگے دی آیت 90 سے 100، رکو نمبر 13، دین اسلام کا خلاصہ۔ سورت کے انٹرو میں نے تذکرہ کیا تھا احکام عشرہ کا، وہ اسی آیتوں سے ارد گرد کی بات تھی، اور یہ جو آیت ہے نا 90، یہ ہر خطبہ جمعہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور ذرا سنیے گا بھی کہ جو باتیں اس میں کی جا رہی ہیں وہ امت مسلمہ میں ہیں نہ ہونے کے برابر، کیونکہ سننے والے اول تو اس وقت ہوتے ہی نہیں خطبے میں، وہ تو آتے ہیں جب آخری لفظ ہوتے ہیں تاکہ جماعت میں مل جائیں، اور دوسری بات ہے جو بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ کون رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری امت کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، 6 چیزیں اس میں، 3 پازیٹو 3 نیگیٹو۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و اقرار کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اب یہاں عہد کر کے توڑنے کو ایک عورت سے مثال دی ہے، ذرا سنیے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک دیوانی عورت تھی، سارا دن سوت کاٹتی اور رات کو جا کے پھر اس کو دوبارہ کینچی سے کاٹ دیتی، یعنی چرخہ کاٹتی اور جو دھاگے بنتے ہیں نا، بٹتے ہیں اس میں جو دھاگے، رات کو کینچی سے کاٹ دیتی۔ اب کتنا نہ سمجھ ہے وہ انسان کے سارے دن کی محنت رات کو ضائع کر دے۔ اب ذرا سنیے کہ کیا ہم تو نہیں ہے وہ، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ مشکلوں کے روزے، رات کی محنتیں، عبادتیں، اور کسی ایک بات پہ ضائع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق دے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، یعنی ڈونٹ ڈیسیو این ادر، ایک دوسرے کو دھوکے نہ دو، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہوا جائے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کسی نے کہا کہ کلک خریدے جاتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کے فتنے ہیں نا دنیا میں، یعنی اور بھی سوشل میڈیا، لیکن میں موسٹلی اسی کا ذکر کرتی ہوں۔ آپ دکھانا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی ویڈیو کتنوں نے دیکھی، لائیے پیسے دیں، ہم آپ کو کلکس خرید کے دیتے ہیں۔ پورے بزنس بن چکے ہیں اس وقت، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں ادھر، ایک دوسرے سے بڑھتے تھے، ایک بھی نہ سنے تو ضائع ہو گیا آپ کا، اور لاکھوں سن لیں اور آپ نے خود نہیں سنا تو بچ جائیں گے۔ آپ کی کوششوں سے لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ نہیں گئے تو آپ نقصان میں ہیں۔ اللہ ہم مسلمانوں کی سوچ سیدھی کر دے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے، یعنی کوسچننگ ہوگی، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے، سوچیے ذرا کیا کچھ ہے، الیبوریٹڈ دنیا، بڑی چڑی دنیا، سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے۔ ما عندکم ینفد، بالکل تمہارے ہاتھوں میں اتنی بے برکتی ہے، تمہارے پاس جو چیز آتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کے برعکس اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی ہے۔ اس لیے فانی ہونے والی چیزوں کو باقی کے نام پہ لگا دیں، اپنا سرمایہ زندگی اللہ کو دے دیجیے۔ آئی ہوپ نتھنگ، آئی اون نتھنگ کے کلیے پہ عمل کریں، دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت تو انشاءاللہ اللہ دے گا۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بدلہ ضرور ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان بھی ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے آپ کی نصر من اللہ و فتح قریب۔ جب آپ اللہ کی طرف سچے دل سے آتے ہیں نا، اللہ بیکاریات آپ سے ہٹا دیتا ہے، بیکار لوگ آپ سے چھٹ جاتے ہیں،
آپ کو بیکار رسموں میں نہیں پھر لوگ بلاتے، بغیر مواقع پہ نہیں آتے. آپ کی زندگی اتنی پیور ہوتی ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر طور پہ ان کو ضرور ضرور دیں گے. یعنی اس میں ایکویلٹی ہے، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، عورت مرد جہاں برابر ہے. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور بالکل نہیں چلتا. ہاں، اس کا غلبہ تو ان پر یقیناً ہے جو اسی سے دوستی کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں. 2 آیتیں ایمان سے متعلق. 97 نحل. یہ دنیا رب چاہیے تو وہ دنیا من چاہیے، یہ ہے حیاتن طیبہ. اور نحل 99، جو ہدایت پر رہنا چاہے اسے ہدایت سے کوئی دور نہیں کر سکتا. از اٹ ٹرو؟ کچھ لوگ تو منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں روکو ہدایت پہ چلنے سے، تاکہ ہم تمہارے کندھے پہ تلوار رکھ کر چلائیں. تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، عورت ہو یا مرد، با مقصد لوگوں کی زندگی سے اللہ بیکار چیزوں کو، بیکار انسانوں کو، بیکار رسم و رواج کو اور بیکار تفریحات کو نکال دیتا ہے. آیت بڑی خوبصورت تھی. ان اللہ یامر ولی، تو اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان اعمال سے بچنا ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیں. اور اب آگے رکوع 14 101 سے 110، قرآنی احکامات کی تدریج، یعنی گریجولی اللہ نے حکم دیے ہیں، اسی کا ادھر ذکر ہے ناسخ اور منسوخ کے معنوں میں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں. دیکھیے انبیاء کرام پہ بھی لوگ باتیں چھانٹتے تھے، اور کسی پہ تو کیا کوئی کہے گا. کہہ دیجئے کسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے. کسی نے گنا کہ اس بارے میں لفظ مسلم کتنی بار آیا؟ اور یہ کائنات بھی مسلم، تم بھی مسلم بن جاؤ. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. اب یہ ہے وہ آیت جو حضرت عمار بن یاسر سے متعلق تھی. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا. اپنا محاسبہ کریں، کیا مجھے دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہے یا آخرت کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. امیجن کیجئے، دل بند نہیں ہوتا سوچ کے، نہ کچھ نظر آ رہا ہے نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں. یہ غفلت کی مہریں ہیں. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا. 3 دفعہ اس بارے میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے. بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے. اللہ ہم پہ بھی مہربانی کر دے، ہمیں ایمان کے ان درجوں پہ فائز کر کے. 3 آیات اس رکوع میں ایمان سے متعلق. نحل 102، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. نحل 104، ہر گناہ جہنم کا دروازہ کھولتا ہے، سوچ کر گناہ کیجیے گا. نحل 106، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان وعمل بالجوارح. یہ ایمان کی تعریف ہے. عمار بن یاسر نے مجبور کیے جانے پہ وہ بات کہہ دی جو کفار نے ان کو مجبور کیا، لیکن ان کا دل اللہ، رسول اور دین کی محبت میں چور تھا. کیا بتا دیا کہ آج بھی اگر کسی پہ ایسے کوئی حالات آ جاتے ہیں تو یہ آیت اس کے لیے دلیل کی موجود ہے. آپ کے میرے لیے عمل کے نقطے کیا ہیں کہ دین پر نئے آنے والوں کو حکمت سے سمجھانا ہے. آپ سب کون ہیں؟ نئے ہیں کہ پرانے ہیں؟ سب نئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو پہلے سے سن چکے ہیں.
اللہ کرے کہ میں حکمت سے آپ کے ساتھ بات کروں. حکمت کا مطلب دین بدلنا نہیں ہے، گرم کو سرد اور سرد کو گرم نہیں کرنا. دیکھیے کاٹتی تو چھری ہی ہے، لیکن چھری پکڑنی کیسی. ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں نا، کیا ہر ایک کا انجیکشن ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ کچھ کا ہاتھ بوجھل ہوتا ہے اور بھی سویلنگ کر دیتے ہیں. کچھ دیندار اپنی تبلیغ کی وجہ سے ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بیچارے کیا ہوتا ہے، ان کو ریئیکشن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آئندہ ہم کبھی نہیں سنیں گے اس بات کو. دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانا ہے. اور آیت 111 سے 119 رکوع نمبر 15 بہت پیاری آیتیں ہیں. جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے. آپ نے 3 لفظ غور سے سنے ہیں نا تو بہت دفعہ دیکھا ہوگا، نعمت، ناشکری اور اسلام. اس بارے میں یہی کچھ ہے. کیا ہے؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا. ذہن میں کوئی پتلی سی لائیے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اللہ ہمیں بھی دنیا میں ظلم سے بچا دے. اب ایک بستی مکہ والی، جب اللہ کے نبی تھے تو وہاں بڑا امن چین تھا، بعد میں وہاں قحط بھی پڑے اور بہت کچھ ہوا، اور آج امت مسلمہ کے کئی شہر اس آیت کی مصداق بن چکے ہیں. سنیے گا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اور اس کی روزی اس کے پاس بفراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم. گناہوں سے بستیوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے. پھر اگر کوئی بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو نہ حد سے گزر جانے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ آیت سورۃ الانعام سے ملتی جلتی جس کا تذکرہ شروع میں ہوا. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. آج کیسے حرام کا فتویٰ بکتا ہے، اور حلال والا بھی بیچ رہے ہیں. جن کو کرنا ہے وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور جن کو نہیں سمجھ وہ کہتے ہیں یہ بھی حرام تو وہ بھی حرام. کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش والا اور مہربان ہے. کیا پتہ چلا کہ دین کی طرف دعوت حکمت اور اچھے طریقے سے دینی ہے. دعوت کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، پچھلی زندگی کے گناہوں پر توبہ اور آنے والی زندگی میں اصلاح کرنے کی نیت کرنی ہے. اور اب آخری آتے پارے کی الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، رکوع نمبر 16 120 سے 128. ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہے. یہ کریڈٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ہے اجتماعیت کا نتیجہ. ایک فرد وہ کام کر گیا جو پوری امت نہ کر سکی. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے. وہ مشرکوں میں نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی. ہم نے انہیں دنیا میں ہی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. پھر ہم نے ان کی جانب وحی بھیج دی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں نہ تھے. کتنی تعریفیں ہیں ابراہیم کی قرآن میں، رشک آتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے تو انشاءاللہ اللہ ہماری بھی تعریفیں فرمائے گا. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف انہی لوگوں کی ذمہ ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے. یہ مجھے کہا جا رہا ہے، آپ بے شک نہ سنیں کیونکہ میں اس وقت آپ کو دعوت دے رہی ہوں. اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے.
اور برا یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے، اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ فیتھ ان ایکشن، سنت ابراہیمی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، دین کے حکموں کو نہیں، لہجوں کو نرم کرنا ہے۔ یہ 10 دفعہ لکھیے جملہ۔ نرم بات کا یہ نہیں مطلب کہ حکم نرم کر دیں، وہی بات انجیکشن مگر نرم ہاتھ سے لگانا ہے۔ تو الحمدللہ پارے کا ترجمہ پورا ہوا۔ ایمان کی 2 شاخوں میں سے پہلی شاخ آج اللہ کے رستوں میں سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مرابطہ، رابطو کے لفظ ہے، سواری تیار رکھنے کو کہتے ہیں۔ سرحدوں پر جا کر تیاری کرنا، مسجدوں میں دل لگا رہنا، اور ایک نماز کے انتظار میں دوسرے میں رہنا، اس کو رباط کہا گیا۔ رباط کی فضیلت سورۃ آل عمران کی آخری آیت سے ہی دیکھ لیجئے گا۔ 4 کاموں میں سے ایک، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ 4 کام آج امت مسلمہ کر لے، صبر، باطل پرستوں کا مقابلہ ہمت سے، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا، تو امید ہے کہ فلاح پائی جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جانے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ادھر اللہ کے رستے میں کٹ کے مرنے والے کو اس کے جسم سے خون گرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ترمذی میں 1665، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی یعنی چوکی دارہ، سیکیورٹی مین بننا 1 مہینے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے افضل کی بجائے کبھی خیر اور بہتر کا لفظ بھی استعمال کیا، اور فرمایا جس حالت میں فوت ہو گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا اجر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ لگا دے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے جاتے تھے میدان جنگ میں۔ جو فدر میں جائے گا نا وہی میدان جنگ میں جائے گا، جو ایک لیڈرشپ کے انڈر رہ کر امیر کی اطاعت کرے گا وہی جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج کی وہ نیکی جس کو ذروۃ الاسلام کہا امت مسلمہ سے گزرتی جا رہی ہے۔ اسی سے ملتی ہوئی اگلی شاخ اس کی آج کی آخری باتوں میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ آج غزہ کا میدان ہے یا دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کیا اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش ہو، یا ظالم اور باغی لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا ہو، یا عدل اور انصاف کا بول بالا کرنا ہو، اللہ کے کلمے کو اگر بلند کرنے کے لیے سب کام کر رہے ہیں تو اس پہ خوشخبریاں ہیں، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم تو پہلے بکے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں بکنے سے کیا ڈرنا ہے۔ اسی لیے پھر پہلی خوبی جو اللہ نے کہا وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، سورۃ توبہ 111 سے 112۔ تو اللہ کے رستوں میں جائیے، نکلیے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایمان پر ثابت قدمی کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت دے گا اور ساتھ ہی ساتھ اور نیکیوں کی توفیق دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت 1827، لوگوں اتنے اعمال کی پابندی کرو جتنے اعمال کی تم میں طاقت ہے، جتنے اعمال کی تم میں ہمت ہے، آپ کہہ لیجئے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ گے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، یعنی کم ہو، تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، مراد یہ ہے کہ ایسی ہی چیز پہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک رات جاگ لیتے ہیں، کسی ایک دن کوئی عبادت کر لیتے ہیں، تو عمل کو مستقل رکھیے۔ آج کے پارے کے ساتھ ہمارا جو شعر کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ ہے اجتماعیت، کائنات کا حسن،
بادلوں کا اڑنا دیکھا، پرندوں کا دیکھا، شہد کی مکھی کا شہد بنانا دیکھا، اور بھینسوں اور گایوں کے پیٹ سے دودھ کا نکلنا بھی دیکھا۔ یہ 4 استاد کافی ہیں آپ کے میرے لیے یہ سیکھنے کے لیے کہ دین کے کاموں میں ہمیں ٹیم ورک کرنا ہے۔ امت مسلمہ کا فرد ہوتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اجتماعی کام کرنے ہیں۔ آج کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔